بنیادی طور پر دیوبندی اور بریلوی مسئلہ خیال میں کیا فرق ہے، اور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے چند مثالوں اور حوالے کے ذریعے سے آپ اگر وضاحت کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ اس سلسلے میں پہلے ایک بات کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کچھ کہنے سے پہلے کہ جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ دیوبندی اور بریلوی، تو بریلوی نام کا کوئی مسلک ہے ہی نہیں، کوئی مذہب بریلوی نام کا نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو صحیح طور پر مسلک اہل سنت والجماعت والے جو ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے الزام کے طور پر بریلوی کہنا شروع کر دیا، اور شاید وہ اس لیے بریلوی کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کرتے ہوئے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اس لفظ سے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کسی نئے مسلک یا نئے مذہب کے بانی تھے، اور یہ لوگ اسی مسلک و مذہب کے ماننے والے ہیں، اس لیے یہ بریلوی ہے۔ تو اس لفظ کی یہ تو گویا مخالفین کی طرف سے دیا ہوا اطلاع، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسلک یا مذہب قرار دیا جائے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم دین کا ایک زبردست عالم اور مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے اسی دین کی وضاحت کی ہے، اس کو واضح طور پر پیش کیا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا، اور اسی راستے اسی مسلک کی وضاحت کی ہے جو سلف صالحین بزرگان دین اور اولیاء کرام کا مسلک ہے۔ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی ہے جس کو ان کی ایجاد قرار دیا جائے، کوئی ایسا مسلک انہوں نے نہیں بتایا ہے جس کا وجود ان کے وجود سے پہلے موجود نہ ہو۔ جتنے عقائد کی بات، نظریات کی بات یا اعمال کی بات انہوں نے دلائل و براہین کے ساتھ پیش کیا، اس میں وہ بزرگوں کے تابع ہیں، متبع ہیں، مبتدع نہیں، انہوں نے اس سے ابتدا نہیں کی ہے، بلکہ بزرگوں ہی کی چیزوں کو انہوں نے پیش کیا۔ لہذا اس ہمارے راستے کو بریلوی کہنا یہ ایسے ہی ہو گیا، ذہن و فکر کو غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کرنا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو بزرگان دین سلف صالحین سے ثابت ہے۔ ایک بھی ایسا عقیدہ، ایک بھی ایسا نظریہ نہیں ہے جس کی ابتدا فاضل بریلوی نے کی ہو اور اس سے ان کے وجود سے پہلے اس کا وجود نہ ہو۔ رہ گیا ہم دیوبندی کا، اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی ایسے ہی دیوبندی کہتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی تفصیل پیش کر سکتے ہیں، تو ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیوبندی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اکابرین سے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کا وجود اس سے پہلے نہیں تھا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سلف صالحین کے مسلک کی شرح کرنے والے تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جب کبھی کہنا جسے فرقہ کہتے ہیں،
فرقہ اور ایک ہوتا مذہب، مسلک مذہب. تو مسلک و مذہب جو ہے وہ فروعی اختلاف سے بنتا ہے. جہاں مسائل اور احکام کا اختلاف ہوتا ہے اس سے مسلک اور مذہب بنتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ شافعی مذہب ہے، یہ حنفی مذہب ہے، یہ مالکی مذہب ہے، یہ حنبلی مذہب ہے. تو یہ مذہب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ان امور میں جو قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے اجتہاد و استنباط کے ذریعہ اس کو معلوم کیا، وہ فروعی مسائل ہوتے ہیں احکامات. تو اس میں ہم مذہب بولتے ہیں. اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں فرقہ بولتے ہیں. یہ فلاں فرقہ، یہ ہم نہیں کہیں گے یہ حنفی فرقہ ہے، یہ شافعی فرقہ ہے، یہ حنبلی. وہاں فرقے کا لفظ نہیں ہم بولتے. امتیاز کے لیے وہاں وہ بولا جاتا ہے کہ مذہب. اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں فرقے کا لفظ ہوتا ہے. تو حضور نے جو 73 فرقے پیش گوئی کی تھی تو اس میں 73 کا فرقے کا مطلب یہ کہ ان میں مذہبی نظریاتی اختلافات ہوں گے. سمجھا؟ اب نظریاتی اختلافات کے بھی بہت سارے اسٹیج ہیں. سمجھا؟ تو اب اچھا کوئی شخص اگر تمام باتوں میں آپ کے ساتھ متفق ہو اور کسی ایک بات میں وہ اسلامی عقیدے سے ہٹا ہوا ہو تو ہم اس کو ایک فرقہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جس کو ضروریات دین کہتے ہیں. دین کی ہر ضرورت کو ماننا ضروری ہے. اگر ایک بھی ضرورت کا کسی نے انکار کر دیا بقیہ تمام باتوں میں وہ آپ کے ساتھ ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہی بات میں تو اللہ میں بڑھ گیا تو سب ٹھیک ہی ہے، بلکہ اس کو ہم ایک فرقہ بنا کر اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ رہا ہے. اچھا اب ہم نے جیسے کہا کہ دیوبندی، ہم جس کو دیوبندی کہتے ہیں اور ان کے جو چند ماننے والے جو چند اکابرین ان کے ہیں ان کے تعلق سے ہم ایسا انکشاف آپ کے سامنے کریں گے جس سے آپ اندازہ کریں کہ ان سے پہلے اس خیال کو کسی نے ظاہر نہیں کیا اور وہ خیال ایسا ہے جو اسلامی عقائد سے متصادم اور ضروریات دین کا اس سے انکار ہے. تو ہمارا ان کو دیوبندی یا قاسمی یا اس طرح سے کہہ دینا ہمارا تو صحیح، مگر وہ جو ہم کو بریلوی کہتے ہیں وہ الزاماً کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لوگ ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے ہم سلف صالحین کی روش پر چلنے والے ہیں اور انہیں کے عقائد و نظریات کے حامل اور اس کے ماننے والے ہیں. اب مثال کے طور پر اب چلیے فرق آپ محسوس کرتے ہیں، بلکہ یوں فرق مت، بلکہ یوں آپ ہم سے پوچھیں کہ آخر ہم کو بنیادی اختلاف ان سے کیا، یعنی یہ سب اہل سنت والجماعت ہی سے آپ کو ان سے بنیادی اختلاف کیا ہے. تو بنیادی اختلاف میں ہم ان اختلافات کی اس وقت بیان کریں گے جن کے ثبوت کے لیے اس وقت ہمارے پاس کتابیں ہیں. ہم ان اختلافات کا ذکر کر دیں اور حوالہ بھی دے دیں کہ جن کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس فی الحال کتاب نہیں ہے تو وہ اطمینان بخش بات نہیں ہو سکتی. تو مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. لفظ اللہ بول کر ہم جو ذات مراد لیتے ہیں، اب اس ذات کی شان لفظ اللہ تو ہم بولتے ہیں مگر اس لفظ سے بول کر ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ مراد کیا لیتے ہیں؟ اس مراد میں ہمارا ان کا اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی لفظ بول کر کے دونوں کی مرادیں الگ الگ ہیں. لفظ تو ایک ہی ہے. دیکھیے ہم کسی چیز کو معرفت کے لیے چند طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذات سے صفات کو آپ سمجھیں. ایک ساتھ آپ کے ہاں مہمان آ گئے، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے. اب جب وہ آپ کے آئے آپ نے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا، ان کا طریقہ دیکھا اور پھر اب سمجھ رہے ہیں یہ خلیق ہیں، بردبار ہیں، اچھے ہیں، گفتگو سنی، متاثر ہوئے
تو اس وقت آپ کو جو علم ہو رہا ہے ذات کو سے صفات کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس لیے کہ ذات آپ کے قریب ہے اور اس کی ہر حرکت سے آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ خصوصیت ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ خوش طبع ہیں، یہ بزدل سنج ہیں، جو بھی ان کے اندر ہے، تو یہ ہے ذات سے صفات کو سمجھنا۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ذات تک آپ کی رسائی نہ ہو، تو اب وہاں صفات سے ذات کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد حضرت سرکار کلام، اب ان کے تعلق سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، کبھی وہ آپ کو مہمان بنے بھی نہیں۔ اب ہم جو سمجھائیں گے تو یہی تو کہیں گے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے لیے کچھ الفاظ ہم بیان کریں گے۔ تو اس صفت سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہایت ہی وہ بہت ہی شریف النفس ہیں، بہت ہی درویشانہ انداز ہے، بہت ہی خوش مزاج ہیں اور بہت ہی متقی ہیں، پر اب اس الفاظ ہی سے تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب تقوی کا جو بھی مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، خوش مزاجی کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، خطابت کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، صبر و تحمل کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، اسی سے تو آپ ان کی ذات کو سمجھیں۔ تو اب خدا کے سمجھنے کے لیے بندوں کے پاس ذریعہ کیا؟ ذات تک تو ذہن کی رسائی نہیں، اب صفات ہی سے تو ہم سمجھیں گے۔ تو اب ایک لفظ بول کر ہم کیا مراد لیتے ہیں وہی تو سمجھ آئے گا کہ جب اہل سنت والجماعت کے لوگ لفظ اللہ بولتے ہیں تو وہ ایک ایسی ذات مراد لیتے ہیں جو تمام صفات کمال کی جامع، تمام صفات کمال کی جامع، یعنی خدا کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب کمال والی ہیں۔ ایسی صفتیں بھی خدا کے پاس نہیں ہیں جو عیب نہ ہو مگر کمال بھی نہ ہو۔ خدا ایسی بھی صفتوں سے پاک ہے جو عیب نہیں مگر کمال بھی نہیں۔ خدا کے پاس جو صفتیں ہیں وہ سب کمالی کمال ہیں، تو وہ مستجمع جمیع صفات کمال۔ جب ہم اللہ بولتے ہیں تو ایک ایسی ذات سب کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے جو تمام صفات کمال کا مستجمع جامع ہو اور تمام عیبوں سے پاک و صاف ہو، کسی عیب کا صدور اس سے ناممکن ہو، وہ سچا ایسا ہو، ایسا صادق کہ جھوٹ ناممکن، ایسا عادل کہ اس کا ظلم ناممکن، ایسا باختیار کہ مجبوری اس کے لیے ناممکن۔ مطلب یہ ہے کہ جو صفات کے نقیض، جو وہ ٹکراؤ جن صفات سے ہوتا ہے اس کی ہم نفی کرتے ہیں اور کمالات کا ہم اثبات کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے ایک خیال ظاہر کیا، وہ کیوں ظاہر کیا وہ بھی میں بتاؤں گا، کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس میں بہت ہی لوگوں نے ویسے مولوی اسماعیل دہلوی نے رسالہ یقروزی میں بہت صاف اس بات کو اظہار کیا ہے اور بہت سارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، مگر میں اس کتاب کا حوالہ دوں گا جو اس وقت میرے پاس ہے، اس لیے تاکہ تفصیلات آدمی چاہے گا تو اور تلاش کرے گا۔ اصل میں بات کہاں سے چلی؟ مولانا، ایک مولانا رامپور کے تھے، مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری، انہوں نے ایک کتاب لکھی انوار ساطعہ۔ ہاں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار ساطعہ۔ اس انوار یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید و خلیفہ بھی جی، یہ مولانا۔ اچھا، اور اس میں انہوں نے کیا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ امکانی قسم کے قائل، نہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے وہ قائل رسالہ یقروزی میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کس رسالے میں ہے یہ؟ کہ وہ جو انہوں نے کہا وہ رسالہ یقروزی ہے جی، مولوی تو، اور ان کا جو رسالہ ہے وہ انوار ساطعہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انوار ساطعہ کا جواب دیا ہے
मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी, जिनके अकाबिरीन में से हैं, और इस किताब की तस्दीक की है मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने। तो अनवार सातिहा जो है वो मौलूद फातिहा के बयान में है कि मौलूद फातिहा जायज़ है, इसके बयान में उन्होंने लिखा था मौलाना अब्दुल समी साहब रामपुरी ने। उसका जवाब इन्होंने बराहीन कातिया से दिया है। तो ये जो हमारे पास किताब है उसमें ऊपर उन्होंने अनवार सातिया की इबारत को रखा है और नोट लगा के हाशिए पर अपना जवाब, इस हिसाब से उन्होंने किताब मुरतब की। तो उस पर जो इम्कान किस वाले पर उन्होंने तंज किया था ना कि खुदा का झूठ बोलना मुमकिन मानते हैं, इसका इन्होंने ये जवाब दिया कि इम्कान किस्म का अकीदा जो है ये तो बड़ा पुराना। अच्छा, बात कहाँ से चलती है कि पहले हम आपको ये बताएं ताकि वो पूरा पस मंजर भी आपके सामने हो, बस वरना वो बात बिल्कुल मुगलक सी होगी और जहन में आएगी नहीं। पस मंजर हो तो सही। बात ये चलती है कि झूठ किसको कहते हैं। तो उसमें बात उलमा का ये ख्याल है कि किसी ने कोई वादा किया, हम आपको ये देंगे, या वईद, हम आपको ये सजा देंगे, डराने का नाम वही, और कुछ पेश का और कोई और चीज खुशखबरी की इसके ताल्लुक से कोई बात होती तो वादा। तो कोई वादा करके या वईद करके अगर कुछ मुकर जाए, पूरा ना करे, तो ये झूठ। तो वो मारेंगे, नहीं मारा, झूठ। हमने कहा तुमको हम पैसा देंगे, नहीं दिया, तो ये झूठ। समझा? इस पर बास उलमा का ये कहना है कि देखो, वादा करके न देना ये तो झूठ है, ये खिलाफ वाक़या। कोई वादा कर लिया और उसको, वो तो ठीक है, वो बात समझ में आती है कि हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे, तो ये तो सही। मगर वईद जो है, अगर किसी को हम कुछ खौफ दिलाएं, सजा की बात करें, तो खूब पर मारेंगे और ना मारा, इसको झूठ नहीं कहेंगे, ये तो अफवाह है, ये तो करम है। हम किसी को सजा की बात करें और फिर उसको हम न सजा दें, अच्छा चलो माफ किया, अब आइंदा ऐसा मत करो, कहा था हम तुमको, तुम बाजार जाओगे तो तुमको हम मारेंगे, कह दिया, आया, क्यों गए? अब उसने कह दिया कि नहीं बस माफी चाहते हैं या कुछ, अच्छा जाओ हम छोड़ दे रहे हैं, अब तुमको अब आइंदा ऐसा मत करना। तो इसको हम ये नहीं कहा जाएगा कि हम झूठे हैं, बल्कि ये कहा जाएगा कि दरगुजर कर दिया, अफवाह, ये करम की बात है, ये फजल की बात है। और रब तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला कुफ्र और शिर्क को तो नहीं बख्शेगा, कुफ्र और शिर्क को नहीं बख्शेगा, और इसके सिवा जिसको चाहेगा बख्श देगा। तो अब आयत तो मौजूद है और खुदा कह चुका है, तो उसने जितनी भी वईद की है कुफ्र और शिर्क के सिवा पर, किसी गुनाह पर, वो सब इस आयत से मखसूस हो गई है कि खुदा ना बख्शेगा तो सजा। अल्लाह ने जब ये कह दिया कि हम कुफ्र और शिर्क को तो नहीं बख्शते, इसकी सब मालूम नज़ालेगा, जिसके सिवा जो है उसको हम बख्श देंगे। तो जब उसने बख्शिश की भी बात कर दी, समझा? तो अब अगर वो कोई किसी को वो कहवान वही दिलाए और फिर उसने कह दिया कि यानी मैं चाहूं तो सजा दूं, चाहूं ना सजा दूं, बात अब यहाँ आ गई। तो अब अगर वो सजा नहीं देता तो इसको झूठ नहीं कहेंगे, बल्कि ये उसका करना होगा कि उसने माफ फरमा दिया, इसलिए कि वो खुद ही कह चुका है कि हम जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। तो अब वो झूठ नहीं, अगर वो कहता तो माफी नहीं करेंगे, फिर करता तो झूठ की बात आ जाती। मगर जब उसने कह दिया कि कुफ्र और शिर्क को तो हम माफ नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर अब अबू जहल कुफ्र में मरा और उसने कह दिया कि हम कुफ्र को माफ नहीं करेंगे, अब उसको अबू जहल को जन्नत में पहुंचा दे, तब तो ये झूठ हो जाएगा। मगर गुनहगारों के लिए जो वईद है
اور جو ڈر ہے اس میں تو اس کا یہ ہے کہ جس کو چاہے وہ بخش بھی دے. لہذا خلف وعید، اسی کا نام ہے خلف وعید. خلف وعید یعنی وعید کر کے اس کے خلاف کرنا. کوئی وعید کی بنا ڈرانا، کوئی سزا کی بات کر کے پھر اس کے خلاف کرنا. اور ایک ہے خلف وعدہ، وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا، یہ خلف وعد ہوا. یہ دو الگ چیزیں. یہ دو الگ ہے. ایک تو وعدہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دینے کی بات ہوتی ہے، ہم تمہیں یہ دیں گے، انعام دیں گے. اور وعید میں ہے ڈرانے کی بات ہوتی ہے. تو وعدہ وعید ایک الگ چیز ہے. تو خلف وعد جو ہے وہ تو بالاتفاقیہ خدا سے نہیں ہو سکتا. مگر خلف وعید میں لوگ وہ کہتے ہیں کہ خلف وعید جو ہے یہ عیب نہیں ہے، اس لیے یہ تو کرم ہے اور خدا نے کہہ دیا ہم جسے چاہے بخش دیں. یہ کون کہہ رہے؟ ہمارے علماء اہل سنت کی وجہ سمجھا، اپنے علماء اہل سنت کی وجہ. تو وہ یہ نہیں مانتے کیا؟ اچھا میں وہ غلطی بتا رہا ہوں. جی. تو اس کا مطلب ان لوگوں نے یہ سمجھا. آپ خلف وعید سمجھ گئے؟ خلف وعید کا مطلب یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کے درگزر ہے، اور وہ درگزر کرنے کا اس نے وعدہ بھی فرمایا کہ ہم ایسا کریں جیسا وہ اختیار ہے اس کا، وہ اختیار بھی صحیح. انہوں نے خلف وعید کو سمجھا جھوٹ اور کہا بزرگ لوگ خلف وعید کے قائل، بزرگ لوگ خلف وعید کے قائل، اور خلف وعید ہی ہے جھوٹ. اچھا. انہوں نے اس کو کر دیا جھوٹ. تو کہہ دیا کہ جب خلف وعید ہو سکتا ہے تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. جب خلف وعید ہو سکتا ہے تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جھوٹ کو بولنا ممکن کر دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا. اور آگے چل کر کے اور بھی کیا بات، دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو بندے کو جھوٹ بولنے کا قدرت ہے. اب خدا اگر جھوٹ نہ بولے تو بندے کی قدرت خدا کی قدرت سے زیادہ ہوگی. اسی کے بدلے سے انہوں نے یہ بات بھی وضاحت کی کہ خود بندہ جو کچھ کر سکتا ہے خدا بھی کر سکتا ہے. اور ایک قول کیا ہے، ہر مقدور عبد مقدور الہ، یعنی جس پر بندہ قادر اس پر خدا قادر. یہ قول یہ تو ہے بزرگوں کا قول، مگر اس کا مطلب دوسرا ہے، اور یہ مطلب دوسرا لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر بندہ قادر ہے وہ خدا کی قدرت دینے سے قادر ہے. یہ بات اور ہوگی. اور وہ بات اور ہے کہ جو بندہ کر سکتا ہے وہ خدا بھی کر سکتا ہے. اب اس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات لاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے تو اللہ اس پر بھی قدرت والا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو چیز تو بہت سی چیز ہے، محال چیز بھی ہوتی ہے، ممکن چیز بھی ہوتی ہے. تو ہر ممکن چیز پر اللہ قدرت والا ہے. جو چیز محال ہے، جو چیز واجب ہے اس پر قدرت تھوڑی ہوتی ہے. تو ہم اس کا وہ جواب، خیر وہ جواب سوال تو الگ ہو گیا. منشا یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. اس کو انہوں نے بزرگوں کا بھی عقیدہ بتایا، اس کی تعریف بھی کی. اس کو بزرگوں پر لان تان اور کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا پرانا ہے جس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس میں لکھا. اب خدا جب جھوٹ بول سکتا ہے تو دیکھیے ایک بات بتاؤ، سچ بولنا واجب ہے خدا کا. تو اگر جھوٹ بول سکتا تو سچ بولنا بھی ممکن ہو گیا. بھائی جب یہ بول سکتا ہے تو سچ بولنا ضروری نہیں رہا. جب جھوٹ بول سکتا ہے تو سچ بولنا ضروری نہیں رہا. حالانکہ خدا کی ہر صفت واجب ہے. سمجھا؟ یہ بات تو انہوں نے لکھی ہے براہین قاطعیہ میں. ان کی اپنی عبارت کیا ہے جھوٹ کے سلسلے میں؟ یہ براہین قاطعیہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے چھپی ہے. وہ نسخہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے یہ صفحہ 6 کے اوپر وہ عبارت ہے. اچھا، اصل میں اس سے اوپر انہوں نے مولانا نے کچھ ایک طنز کیا تھا. اس طنز کا یہ جواب انہوں نے دیا. تو
اچھا، اہل اسلام کو اپنی اس حالت نازک پر رونا چاہیے، یہ پہلی مولانا عبدالسمیع رامپوری کی بات ہے جی، اوپر سمجھا. اہل اسلام کو اپنی اس حالت نازک پر رونا چاہیے کہ اسلام ایک گلے پسمردہ کی طرح سموم اختلافات بیجا سے آنن فانن کملایا جاتا ہے، اور عناد و فساد ایک تند باد شدید ظلمانی کی طرح ہر طرف سے اٹھا چلا آتا ہے. نہ زبان سچی نہ سینے صاف، سینکڑوں مفسد، ہزاروں اختلافات، سینکڑوں مفسدہ میں کچھ میرے خیال میں کچھ حرف چھوٹ گیا کتابت کی وجہ سے. خیر، ہزاروں اختلاف. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب باری عزا اسمہ، جس کی شان عالی یہ ہے، ومن اشتق من اللہ حدیثا، من اشتق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ زیادہ سچا کون ہے؟ اس کو امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے، امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے، تو یعنی جھوٹ بولنے کا دھبا لگاتا ہے. اس پر انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہی ہے. اب خلف وعید کہ خلف وعید خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے اسلاف میں اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کر سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتا، جیسا بھی ہم نے بتایا. اور جو کہتے ہیں کر سکتا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جھوٹ وہ نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھتے ہیں یہ فضل ہے اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم بخش دیں گے جس کو چاہیں. اس نے بخشا بھی ہے، سمجھا. اچھا، اب اس کے بعد کیا بولا؟ مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہے. تو مسئلہ خلف وعید مختلف ہی ہے، مسئلہ امکان کذب مختلف ہی نہیں. خلف وعید نا، خلف وعید کا مفہوم دوسرا، امکان کذب مختلف نہیں. اب آپ لکھتے کیا ہے؟ مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہے، امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، بلکہ قدمہ میں اختلاف ہوا ہے. یعنی امکان کذب کا مسئلہ جو ہم نے نکالا، یہ جیسے کہ انہوں نے اسماعیل دہلوی پر طنز کیا ہے، ایک روزی میں انہوں نے ایسا کہا کہ کوئی جدید نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء متقدمین میں اس میں اختلاف ہوا. وہ لوگ بھی اس کو مانتے تھے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اب انہوں نے بات کر رہے، دیکھیے ثابت کر رہے ہیں امکان کذب اور دلیل لا رہے ہیں خلف وعید کی. یعنی وہ اشتباہ دیکھیے آپ کہ ہر شخص اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ خلف وعید قدمہ میں اختلاف، اور اس سے آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے. یعنی امکان کذب بھی خلف وعید ہی کی ایک قسم ہے، جھوٹ بولنا بھی خلف وعید ہی کی ایک قسم ہے. تو اس کو فرع قرار دے کر کے آپ جھوٹ بولنا اور اس کا الزام اور تہمت لگا رہے ہیں قدمہ پر کہ وہ بھی اس کے قائل تھے، حالانکہ قدمہ جو خلف وعید کے قائل تھے وہ اس کو جھوٹ نہیں کہتے تھے. اس کی وجہ اور تھی، اس کی وجہ اور تھی، وہ سمجھتے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تو عفو ہے، درگزر ہے، فضل ہے. اور تم اس کو جھوٹ کو خلف وعید سمجھ کر کے تو تم تو سمجھ بوجھ کے لکھ رہے ہو، تو گویا تمہارے نزدیک یہ صحیح مسئلہ صحیح ہے، سمجھا. اور ظاہر ہے کہ اگر غلط مسئلہ آپ نہ بھی لیں اور اس کو صحیح مانیں، جیسے کہ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہو غلط مسئلہ اور ہم اس کو تائید کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس کے مجرم ہوتے ہیں. یہ مسئلہ کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ماننے والا ہو، کسی کی بھی سر ڈال دو، مگر آپ کو کہ نہیں یہ تو وہی چیز ہے. تو اس عبارت میں بہت ہی صاف لفظوں میں انہوں نے خدا کے جھوٹ بولنے کو ممکن قرار دیا. سمجھا. تو یہ جس مولانا کا ہے وہاں کیا تمام اجماعی طور پہ دوسرے دیوبندی مولانا لوگ یہ اس سب سے ان کو تو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں، ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے وہ. تو اس سے اس لیے اب دوسروں پر الزام یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، بلکہ ان کہنے والے کی تائید ہے. اچھا، یہ تائید کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اس لیے وہ مجرم ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ساری باتیں انہوں نے وہی کی. امکان کذب جو ہے خلف وعید کی شاخ ہے، حالانکہ یہ سب غلط بات ہے. خلف وعید اور چیز ہے، امکان کذب اور چیز ہے، جھوٹ اور چیز ہے، عفو اور چیز ہے، فضل اور چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے. ویسے کیا نام ہے،
मौलवी इस्माइल देहलवी, वो किताब हमारे पास है नहीं, अब हम इशारा कर दें, इज़ाहुल हक़ एक किताब है, उसमें यहाँ तक लिख दिया है कि रब तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक नहीं, वो मुजस्सम जिस्म वाला है। ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने इज़ाहुल हक़ में लिखा है। और लतीफ़े की बात यह है कि जब इस इबारत को लिख करके किसी ने देवबंद के दारुल उफ्ता से जब फतवा मांगा तो उन्होंने कुफ्र भी लिख दिया कि ऐसा लिखने वाला कुफ्र काफिर है। मगर जब बताया गया कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने ऐसा लिखा तो बहुत नीचे ऊपर हुए कि नाम क्यों नहीं बताया हमको, बहुत नीचे ऊपर हुए। वो किताब हमारे पास नहीं जिसका हवाला हम दे सके, हमारे लिए तो ये काफ़ी है कि ये खुदा के झूठ बोलने को मुमकिन समझते हैं। नंबर एक बात। अब रह गया हम उन इख्तलाफात को भी सामने इसलिए नहीं लाना चाहते जो फुरूई हैं, जैसे मीलाद फातिहा वगैरह। हम वो इख्तलाफात, जैसा आपने सवाल किया कि बुनियादी हैं, जिसको हम क्या नाम है कहते हैं कि फ़िरक़े बन गए, दो फ़िरक़े हो गए और हम इतना जुदा हो गए जैसे कि दरिया के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। हम उन बातों की तरफ अभी तवज्जो आपकी दिला रहे हैं। अच्छा, हम मिसाल के तौर पर आइए, इसी बराहिन कातिया में, ये तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ी लिखा है कि शैतान और मलकल मौत का इल्म जो है वो तो नस से साबित है, यानी कुरान से, हदीस से, नस उसे कहते हैं, मगर रसूल के इल्म के लिए कोई नस नहीं। ये इसी सफ़ा 55-56 पर है। असल में बात यहाँ चल रही थी कि रसूल हाजिर नाजिर हैं कि नहीं। ये मौलाना अब्दुल समी साहब ने हाजिर और नाजिर के मसले पर क्या खुदा के सिवा कोई हाजिर नाजिर हो सकता है, और हाजिर और नाजिर का मतलब सिर्फ इतना ही है। उलमा लेते हैं कि वो सारी कायनात को वो हाथ की हथेली की तरफ देखे और जहाँ चाहे तसर्रुफ करते, ये बस। तो पहले उन्होंने कहा कि क्या ये खुदा की खास सिफत है, इस पर बहस की कि जो बंदे को नहीं या किसी मखलूक को नहीं, क्या खुदा के सिवा किसी को हाजिर और नाजिर माना जा सकता। यानी हाजिर और नाजिर इसी मफहूम में कि वो हर जगह को देखता हो, हर जगह तसर्रुफ कर सकता हो। तो इस पर वो बहस करते हैं मौलाना कि इसमें अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का ये कि अल्लाह ताला की सिफत उसी तरह और हकीकत से कि अल्लाह ताला के साथ खास है, दूसरे में नहीं होगी। मतलब ये है कि खुदा की सिफत जो खुदा के शान के लायक, उस खुसूसियत के साथ वो किसी के साथ नहीं होती, समझा। मगर उसमें अगर थोड़ा सा फर्क हो जाए, समझा, जैसे कि रूए जमीन पर हर जगह मौजूद हो जाना, रूए जमीन पर हर जगह मौजूद हो जाना का ये खुदा की मखसूस सिफत नहीं। खुदा ने बाज अपनी मखलूक को भी ये ताकत दी है, रूए जमीन पे हर जगह हाजिर मौजूद हो जाना। जरूरी नहीं कि जिस्मानी तौर पर, नहीं, जिस्मानी तौर पे भी हो सके, रूहानी तौर पर दौर अलग, मगर खुदा ने हर अपने पास को दिया। अब उसमें दो मिसाल उन्होंने पेश की। एक हजरत मलकल मौत की कि देखिए वो हर जगह मौजूद होते हैं, एक ही वक्त में करोड़ों जगह। जाहिर है कि एक ही वक्त में वो अमेरिका वाले के सामने भी हैं, रूस वाले के सामने भी हैं, हर जगह। तो ये खुदा की कुदरत तो हर जगह मौजूद हो जाने से वो खुदा के बराबर तो होता नहीं। तो ये खुदा की ऐसी मखसूस सिफत नहीं जो खुदा ने अपने किसी मखलूक को न दी हो, हर जगह। और उसके बाद फिर दूसरी मिसाल उन्होंने दी क्या कि खैर मलकल मौत तो एक मुकर्रफ फरिश्ता है,
کہا دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے، شیطان ایک مخلوق ہے اور خدا نے طاقت دی ہے اس کو گمراہ کرنے کی، تو شیطان ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود ہونے سے کیا شیطان خدا ہو جائے گا؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا اور اس میں انہوں نے کہا حضرت ملک الموت کے ہر جگہ حاضر ہونے کو بھی انہوں نے احادیث سے ثابت کیا، اور شیطان کی بات بھی جو انہوں نے کی ہے تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اور تو پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے خدا نے ایسی مخلوق کو یہ دیا، اگر یہی اور اللہ کے محبوب اگر اس سے یہی طاقت یا اس سے زیادہ طاقت ہم اللہ کے محبوب میں مان لیں تو شرک کہاں سے ہو جاتا؟ شرک تو اسے وہ کہیں گے کہ آدمی خدا کے جیسا ہو جائے، خدا کی ذات صفات جیسا ہو جائے، ایسا تو کچھ ہوتا نہیں۔ سمجھا؟ اس پر انہوں نے تنقید پھر کیا جی کہ ملک الموت اور شیطان کا حال دیکھ کر جو حضور کے لیے پوری زمین کا علم آپ مانتے ہیں، سمجھا، تو یہ تو غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اور ملکوت موت کے لیے تو نص سے ثابت ہے، حضور کے لیے کون سی نص ہے؟ اس پر یوں کیا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے وہ نہیں مانیں گے، شیطان ملکوت موت کے لیے تو مانیں گے، اس لیے اس کے لیے تو نص ہے، اور حضور کے لیے کون سی نص ہے؟ اب یہاں توہین کی بات یہ ہو گئی کہ آپ کے عقیدے میں شیطان کا علم زیادہ ہوا، حضور کا علم کم ہوا، آپ کا علم زیادہ ہوا اور حضور کا علم کم ہوا۔ اور اتفاق ہم آپ کو بتائیں کہ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو اظہار کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے نوٹ بھی لگا دیا ہے، آخر میں اپنا عقیدہ یہ ہے بفضل ہی کالا، یہ ہے حفظ الایمان اور ماں بسط البنا، یہ مرکز اشاعت اسلامیہ کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ ضلع شیخ پورہ مہر، تو اس میں انہوں نے کیا بفضل ہی کالا میرا اور میرے سب بزرگوں کا عقیدہ ہمیشہ سے آپ کے افضل المخلوقات فی جمیع الکمالات العلمیہ والعملیہ ہونے کے باب میں یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، عقیدہ یعنی علمی کمالات میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں اور عملی کمالات میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں۔ اس عقیدے کا اظہار بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا بھی اور ہمارے سب بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ، یعنی سب کی وکالت بھی انہوں نے کی۔ اور یہاں جب بات آئی تو انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی نص ہے کہ، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو علم ہم اس لیے مانتے ہیں وہ نص سے ثابت ہے، اور حضور کا علم اس لیے ہم نہیں مانتے کہ وہ نص سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب شیطان کا علم دیکھ کر حضور کے لیے علم اگر ہم مانتے ہیں تو یہ شرک ہوتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جتنا علم ضروری زمین کا علم ملک الموت کو وہ ہم مان لیں، یہ تو شرک نہ ہو، اور اتنے علم ہم رسول کے لیے مان تو شرک کیسے ہو جائے؟ اس لیے بھائی وہ بھی تو خدا نہیں ہے، وہ نس والی بات ہے۔ ہاں وہ نس کی بات، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی یعنی شیطان کے لیے ملک الموت کے لیے تو نس آپ مانتے ہیں اور نبی کے لیے نس نہیں مانتے، تو نس نہ ہونے کی وجہ سے کم آپ کے نزدیک حضور کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے تو کم ہوا۔ یہی ہمارا الزام ہے۔ نس تو ہم پیش کریں گے کہ نس ہے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ نبی کے لیے نس نہیں، مگر وہ تو ایک مناظرانہ بات ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم ان کی بات کو سمجھا رہے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر نس نہ ہوتی تو آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی یہ کیسے کہتے کہ ہم اور ہمارے تمام بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور تمام مخلوقات سے اپنی علمی اور عملی کمالات میں کیا شان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کوئی نس نہ ہوتا تو یہ کیسے یہ بولتے؟ تو وہ ایک الگ چیز ہے ثابت کرنے کا، مگر بھی پھر کتاب کی بات ہم کر رہے ہیں کہ حضور کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے، اور گستاخی کی وجہ یہ لکھتے کیا ہیں؟ الحاصل غور کرنا چاہیے
کہ شیطان و ملکل موت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا یعنی سارے زمین کا پورا علم فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے یعنی مطلب صرف یہی نہیں کہ نص نہیں ہے، حضور کے علم کے لیے نص ہونا نہیں بلکہ علم کی نفی کے لیے نص ہے، ان کے پاس نص انہوں نے پیش نہیں کی، خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم دیکھ کر اس پر قیاس کر کے حضور کو زیادہ علم والا بتانا یہ شرک نہیں ہے تو کون سا ایمان ہے؟ کیا سمجھے؟ اور پھر لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کے لیے کون سی نص قطعی کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا؟ دیکھیے حضور کے لیے وہ علم ہم مانے تو شرک اور شیطان کے لیے وہ علم مانے تو شرک، تو یہاں پر یہ گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اچھا اسی کتاب کے اندر ایک جہاں صفحہ 30 جو ہے ایک خواب ہے، اس میں تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم صرف سنا دیں گے اور اس کے پیچھے جو گستاخی کا تصور ہے وہ آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا۔ صفحہ 30 ہے، ایک خواب ہے۔ پہلے تو یہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے شاید مدرسے دیوبند کے اوپر کچھ اعتراض کیا ہوگا یا کچھ چھینٹے کیا جیسا کہ اس پر اوپر تو اس کا ذکر انہوں نے کیا، مدرسے دیوبند کے طلبہ اصحاب دیوبند کو ذکر آیا اوپر ان کے، اب اس میں یہ مدرسے دیوبند کی توہین پر یہ بالکل بروفروختہ ہو گیا، بروفروختہ ہو گیا، مدرسے کے مرتبے اس کے درجے کو یہ بتا رہے ہیں۔ یہ صفحہ 30 کے اوپر کہتے کیا ہیں مدرسے کے ایک صالح نیک بخت، صالح کے معنی نیک بخت کیا تھا؟ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی حضور کو اردو دیوبند کے مولویوں نے سکھائی تو حضور بھی اس مدرسے کے شاگرد سمجھا۔ اور یہ خواب کی بات تو خواب و خیال میں آپ پھینک بھی سکتے تھے، آپ نے اس کو اتنا مستند سمجھا کہ کتاب میں اس کو لکھا۔ ذرا سا خیال کیجیے تو کس قدر انہوں نے سرکار دو عالم کی توہین کی کہ اردو تو آپ نے سکھائی حضور کو، اور کون سی زبان کس نے سکھائی، عربی کس نے سکھائی، یہ سب تو کچھ نہیں، اردو تو آپ نے سکھائی، یہ ایسی بات۔ اور ایک جگہ پر 152 صفحے پر وہ جب آپ میلاد شریف کرتے ہیں تو خیر ٹھیک ہے سر، یہ عقیدہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آج حضور پیدا ہو رہا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ حضور اس دن پیدا ہوئے تو اس کی آپ یاد بنا دیا۔ دیکھیے قربانی آپ ہر سال کرتے ہیں، سمجھا؟ اور حضور سے پوچھا گیا تھا کہ یہ حضور یہ بتائیے یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم نے کب کیا تھا؟ اور آج بھی ہم ہر سال جب کرتے ہیں تو اس کو اس سنت ہی کہا جاتا۔ سال بدل گیا، موسم بدل گیا، صدیاں گزر گئیں، مگر جب وہ آیا صاحب ذوالحجہ 10ویں تاریخ اور آپ نے قربانی کی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس کا معنی یہ تو ہے نہیں کہ حضرت ابراہیم آج ذبح کر رہے ہیں اور ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، کیا تھا اس دن، یہ دن آیا تو ہم کو وہ اس دن کی ہم یاد مناتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کی یاد دن منانے کے لیے وہی دن ہو جس دن وہ واقعہ وقوع میں آیا ہو، تو سال میں ہم ہر سال اس کو دن آتا ہے تو ہم مناتے ہیں، حالانکہ سن کا بڑا فرق رہتا ہے۔ تو اب حضور
की पैदाइश का वक्त आया और हम उसमें क्या नाम है खुशी का इजहार करें या कुछ जिक्र व अस्कार करें या सीरत का कुछ प्रोग्राम रखें, कुछ भी रखें, तो इसका हमारा ये हकीकत नहीं होता कि हुजूर हर साल पैदा होते हैं, समझा? हर साल पैदा होते हैं। सहाबा कराम ने क्यों नहीं किया? जिक्र किया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने किया बहुत ऐसे साबित। हाँ, वो बिल्कुल साबित है। इस सिलसिले में तो क्या नाम है हम दूसरी बात क्या खुद ये मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये सबके पीर व मुर्शिद है। अशरफ अली थानवी की भी, रशीद अहमद गंगोई की भी, खलील अहमद अम्बेडवी की भी, और हमारे मौलाना अब्दुल साहब की भी। ये उनकी शमाइम इमदादिया है, और इस शमाइम इमदादिया की खुसूसियत ये है कि ये बहरहाल ये भी देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोगों ने इसको छापा है, कुतुबखाने शरफुल रशीद शाहपुर मगरबी पाकिस्तान। इसमें खुद उन्होंने सफ़ा 47 के ऊपर देखिए साफ साफ इन्होंने क्या फरमाया, कौन फरमाया? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया कि मौलद शरीफ तमामी अहले हरमैन करते हैं। अहले हरमैन यानी मक्का मदीना वाले, तमामी अहले हरमैन कहते हैं इसी कदर हमारे वास्ते हुज्जत काफी, इसलिए कि हरमैन तैयबैन वाले जब करते हैं और वहाँ के उलमाए सालिहीन करते हैं, भी जुहला का भी अमल नहीं, वहाँ के उलमाए सालिहीन, तो इसी कदर हमारे वास्ते हुज्जत काफी है और हजरत मज़मूम हो सकता है। हुजूर का जिक्र ये कोई बुरी चीज हो सकती? इतराज तो एक खास दिन पे है ना? नहीं, खास दिन खास पे देखिए जो खास दिन का मतलब उसका ताल्लुक है। अगर आप ये महसूस करें कि हुजूर के जिक्र के लिए यही दिन मखसूस है, इसके सिवा दूसरे दिन करना नाजायज होगा या इसके सिवा दूसरे दिन करने में सवाब कम होगा, तब जुर्म की बात है। मगर हम अपनी सहूलत के लिए या अपनी यादी के लिए अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें वो तखसीस और तायीन वाली बात नहीं होती। तो खैर हम तो दूसरी बात बताना चाह रहे थे कि इन्होंने जब इख्तिलाफ किया तो इसको मिसाल दिया कन्हैया के जन्म से, कि जैसे हिंदू लोग कन्हैया का जन्म मनाते हैं कि खीरे में से निकल रहा है कृष्ण, कुछ उनके यहाँ ऐसा जिससे कि पैदा ही होता, तो कहा उसकी मिसाल ये कि वो अब उनके अल्फाज इस तरह से है। और ये हर रोज इयादा विलादत का, हर रोज विलादत का इयादा, हम विलादत का इयादा थोड़ी करते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं हर रोज हुजूर पैदा हो, मगर ये कहते हैं ये, और ये हर रोज विलादत इयादा विलादत का तो मिसल हुनूद के सांग कन्हैया की विलादत का हर साल करते हैं, या मिसल रवाफिस के नकल शहादत अहले बैत हर साल मनाते। माज अल्लाह सांग आपकी विलादत का ठहरा और खुद ये हरकत कबीहा काबिल लौम हराम व फिस्क है, बल्कि लोग इस कौम से बढ़कर हुए वो तारीख मुअय्यन पर करते हैं, इनके यहाँ कोई कैद ही नहीं, जब चाहें ये खुराफात, यानी हुजूर के जिक्र की बात, हुजूर के जिक्र की महफिल जो है, उन्होंने कहा कहते क्या हैं कि बल्कि ये लोग इस कौम से बढ़कर हुए वो तारीख मुअय्यन पर करते हैं, जो कन्हैया वाले हैं वो तारीख मुअय्यन पर करते हैं, इनके यहाँ कोई कैदी नहीं, जब चाहे ये खुराफात फर्जी बताते हैं और इस अम्र की शरह में कहीं नजीर ही नहीं। ये वही बराहीन कातिया ही चल रही था, वो खलील अहमद अम्बेडवी, तो इसमें किस कदर हुजूर के जिक्र को खुराफात, महफिल मीलाद को खुराफात करार देना और इसको हिंदुओं और शियों के मुशाबिह करार देना, समझा? तो ये शदीद तौहीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तो रही एक किताब की बात। अच्छा, अब एक और किताब है, ये है हिफ्जुल ईमान, इसके लिखने वाले हैं
मौलवी अशरफ अली थानवी। इसमें एक मसला इनसे पूछा गया था कि हुजूर को आलिमुल गैब कह सकते हैं कि नहीं। अब उसका वो जवाब लिखा है, हुजूर को आलिमुल गैब कह सकते हैं कि नहीं। और जवाब जब लिखने पर ये आए एक जवाब बड़ा मुख्तसर सा हो सकता था, आप हमसे पूछिए इसी लफ्ज़ को तो हम एक मुख्तसर सा जवाब दे देंगे कि देखिए आलिमुल गैब का लफ्ज़ खुदा ने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया और रसूल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुतलक़न आलिमुल गैब चूँकि शरीयत में गैर खुदा के लिए नहीं बोला गया है इसलिए इसको नहीं बोलेंगे। जैसे आप कितना ही रहीम और करीम क्यों, आपको हम रहमान नहीं कह सकते। आप कितना ही ऐबों को छुपाएं दूसरों के तो आप ऐब छुपाने वाले हैं मगर सत्तार हम नहीं कह सकते। आप कितनी ही को माफ करें तो आप माफ दरगुजर वाले तो कहे जाएंगे मगर गफ्फार नहीं कहे जाएंगे। इसलिए कि जो लफ्ज़ आपके लिए बंदों के लिए बोला ही नहीं गया वो लफ्ज़ बंदों पर नहीं बोला जाएगा। तो रसूल का इल्म कितना ही ज्यादा गैब का इल्म क्यों ना हो, अगर आलिमुल गैब हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि खुदा के बताने से वो गैब जानते हैं, वो माकाना मायकून के आलिम है, ये सब हम कहेंगे मगर आलिमुल गैब का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। ये बात खत्म हो गई, जवाब हो गया। इन्होंने दूसरा पहलू अख्तियार किया। पहले जवाब तो दिया, उस तरह का भी जवाब दिया मगर उसके बाद फिर जो जवाब दिया उसमें हमारा एतराज क्या है वो आप पहले समझें, पहले जवाब उनका सुन लें। फिर ये कि ये सफ़ा 16 पर है, फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, इल्म गैब का हुक्म यानी आपको इल्म गैब कहना, ये मतलब इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। पूछ रहे कि हुजूर को जब आलिमुल गैब कहते हैं तो जो हुजूर के लिए गैब की बात आप करते हैं उससे मुराद क्या है, कि हुजूर को गैब हासिल है या कुल गैब। अच्छा, बाज़ गैब की वजह से आप इनको आलिमुल गैब कहते हैं या कुल गैब की वजह से? कुल गैब से मुराद इनकी है जितना अल्लाह को, तो कुल का तो कोई मानता नहीं, तो हुजूर को तो बाज़ ही मानेंगे। अच्छा, ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम में गैबिया मुराद हैं तो उसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सबी व मजनून बल्कि जमी व हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। जानवरों को, पागलों को, दीवानों को, सबको हासिल है ऐसा इल्म है। क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। अब हमारा एतराज़ क्या है कि यहाँ आप क्या कहते हैं, रसूल के इल्म की तशबीह आपने दी जानवरों और पागलों से। आप ऐसा भी कर सकते थे ना, ऐसा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा ऐसा यानी जैसा रसूल को, ऐसा ऐसा तशबीह लफ्ज जो ऐसा है वो तशबीह के लिए था। जहां ऐसा ऐसा बोलते हैं वहां तशबीह मुराद होती है। हकीकत लफ्ज ऐसा कैसे है? अच्छा, तशबीह में क्या है? एक वो है जिसकी आप तशबीह दे रहे हैं, एक वो है जिससे आप तशबीह दे रहे हैं, और एक वो है जिसको हर्फे तशबीह कहते हैं। तशबीह वाला हर्फ जैसे ऐसा, समझा, इशारे वाला ये वो, ये इशारे के अल्फाज हैं, ऐसा वैसा ये सब तशबीह के अल्फाज हैं, समझा। तो इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं।
حضور کے جو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب، یعنی جیسا حضور کو علم ہے ایسا علم غیب سب کو حاصل، لہذا چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جائے، سمجھا؟ تو اچھا، اور اس میں لفظوں میں کتنی کراہت ہے، کراہت کیا ہے کہ زید و عمر، بلکہ ہر سبی و مجنون، سبی کہتے ہیں چھوٹے کو، مجنون کہتے ہیں پاگل کو، جمی حیوانات و بہائم یعنی جانوروں کو بھی یہ ساتھ حاصل ہے۔ مولانا ایسے کا جو ہے اشارہ اس طرف نہیں جا سکتا جس طرف کہ جزوی علم کی طرف کہا جاتا ہے؟ ہاں نہیں، وہ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے پہلے بعض علوم غیبیہ رسول کے رکھ لیے اور اس میں اور پھر یہاں زید عمر بکر کا علم سامنے رکھ لیا، جو اس میں مذکور ہوگا وہی تو مراد ہوگا، وہ تو نہیں مراد ہوگا جس کا ذکر ہی نہ ہو۔ ہم نے ایک سے ایک کاپی کی ہے اس عبارت، ہمارا کہنا ہے کہ یہ بات انہوں نے سچ کی یا غلط کہی وہ بات چھوڑی پیچھے رکھی، اس میں رسول کے علم کی تشبیہ جانوروں کے علم سے ہوئی اور صاف ہوئی، اس لیے اس میں یہ توہین ہے اور یہ حضور کی توہین کفر ہے۔ اچھا، اس کو آپ ان سے نہیں منوا سکتے، وہ تو تعویل کریں گے، مگر ایک فوٹو ہم نے اس پر چسپا کیا، جو عبارت وہی ہے، بالکل وہی عبارت کا ایک فوٹو ہم نے بنایا، اس فوٹو کو آپ رکھ دیجئے ان کے سامنے اور پوچھئے اس میں آپ کے مولوی صاحب کی توہین ہوئی کہ نہیں۔ مثال کے طور پر مولوی اشرف علی تھانوی کو عالم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کو عالم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اچھا جناب، اب ایک شخص یہ کہے، اسی کو ہم نے سامنے، یہاں عبارت اس کی ہے، اسی کو ہم نے نقل کیا، صرف نام بدل دیا، جہاں حضور کا نام ہے وہاں ہم نے مولوی اشرف تھانوی رکھ دیا، اور جہاں علم غیب کا نام وہاں ہم نے صرف علم رکھ دیا، سمجھا؟ اور یہ عبارت ان کے لیے بتائی۔ پھر یہ کہ تھانوی صاحب کی ذات پر علم کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علم؟ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں تھانوی صاحب کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے تو چاہیے سب کو عالم کہا جائے۔ وہی کپڑا بالکل۔ اب اگر اس میں مولوی اشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اس میں حضور کی توہین کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر توہین نہیں ہوتی تو کیا آپ اس عبارت کو لکھ کر کے اپنے دارالعلوموں سے اس کی تائید حاصل کر سکتے؟ کیا اس چیز کو ہم دلیل بنا کر کہہ سکتے ہیں کہ مولوی اشرف علی کو عالم نہیں کہا جا سکتا؟ سمجھا؟ تو یہاں منشا صرف تو انہوں نے تعویلات بہت کی ہیں، بہت ہی، پھر اب اس کو ایسے کہتے خدا ایسا قادر ہے تو کہا دی کہ ایسا اس میں تصویر نہیں ہے، خدا ایسا قادر ہے، کہا بھی دیکھو وہاں کا معاملہ اور ہے، ایسا کا لفظ جو ہے وہ حقیقتاً تشبیہ کیا تھا، اور یہاں تمام چیزیں موجود ہیں، مشبہ موجود ہے، مشبہ بہی موجود ہے، جس کی تشبیہ دے رہے ہیں وہ موجود ہے، جس سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ موجود ہے، حرف تشبیہ موجود ہے، تو یہاں حقیقت ہی والا لفظ ہے، اور وہاں تو خدا ایسا قادر، تو اس میں ایک لفظ ہے اور کیسا قادر ہے کچھ پتہ نہیں، کیا کچھ ذرا، تو وہ بات اور چیز ہے، یہ بات اور چیز ہے، سمجھا؟ تو یہاں پر کیا نام ہے، حفظ الایمان میں یہ زبردست توہین کی ہے، اس عبارت پر اعتراض ہے آپ کو، یہ تشبیہ ہے، اور اس کے بعد اگر اس سلسلے، اب اس کو ہم توہین مانیں گے، اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں، بعض جگہ اگر یوں کہتے تھے وہ بہائم جانور پاگل کی جو مجنون وغیرہ کا نام نے لیا تو اس نے اور بھی محسوس ہوتا ہے کہ کم کرنے کے لیے بتا رہے، تحقیر مقصود ہے، سمجھا؟ تحقیر مقصود ہے، ہم آپ کے پاس علم ہے، ہم نے بھی آپ جیسا علم تو دوسروں کو بھی ہے، اس میں وہ تحقیر نہیں ہوئی، یہ آپ کے ساتھ کوئی مخصوص تھوڑی، بہتوں کو آپ یہ حاصل ہے،
مگر اگر میں یہ کہہ دوں ارے یہ آپ کے ساتھ کوئی مقصود نہیں ہے تو کتے جانور سور سبھی واسط اب وہ تحقیق کی بات ہوگی. ویسے یوں کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کوئی مقصود ہے کسی اور کو بھی ہو سکتا تو بات دوسری ہوگی, اس میں تحقیق نہیں ہوئی. تحقیق اس میں ہے, اور نبی کی تسلیت جو ہے یہ کفر ہے, نبی کی تحقیق یہ کفر ہے. تو یہ جناب یہ حفظ الایمان پر جو ہمارا اعتراض ہے وہ اس نوعیت کا جب براہین قاطعہ پر جو اعتراضات تھے اس کا ایک مختصر سی بات ہم نے کی. اب ایک بڑی بھیانک کتاب آپ کے سامنے ہے, یہ الامداد. یہ الامداد جو ہے یہ تھانہ بھون سے نکلتا ہے اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی ہی کی نگرانی میں نکلتا ہے. یہ اس کا شمارہ ہے بابت ماہ صفر المظفر سن 1336 ہجری. سن 1336 ہجری کی یہ کتاب ہے اور امداد المطابعت سے یہ نکلی ہے. اس کا صفحہ 34 اور 35, صفحہ 34 اور 35 میں ایک خواب انہوں نے لکھا ہے. یہ دیکھیے جناب, خواب لکھنے والا جو ہے پہلے اپنا خواب ان کے پاس لکھ کے بھیجتا ہے, خط لکھتا ہے, اس میں سوال یہ کرتے ہیں, جواب مولوی اشرف علی تھانوی دیتے ہیں. اب سوال لکھیے, ایک کتاب کوئی ہے, ایک رسالہ حسن العزیز اس کا نام ہے, تو لکھنے والا کہتا ہے کہ ہم اس رسالے کو اٹھا کر اپنے سر کے جانب رکھ لیا اور سو گیا. اب چلیے آگے, سو گیا. اب عبارت ان کی ہم پڑھ رہے ہیں. کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں, لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی, کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے, لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں, لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں, اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے, لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہوگی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری, اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا, لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا, لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا. اب بیدار ہو گئے, پہلے تو خواب کی بات تھی, اب بیدار ہو گئے, لیکن حالت بیداری میں خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا کہ پڑھنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, تو جب اس غلطی کا خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے, اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. وہیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اب یہ تو بیداری میں تو خواب کی بات نہیں, حالانکہ اب بیدار ہوں, خواب نہیں, لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی, خوب رویا. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے, کہاں تک عرض کروں. اب الجواب, اب ان کا جواب سنیے. اس واقعے میں تسلی تھی, یہ جو ہوا کلمے میں جو ہمارا نام تم لیتے تھے یا درود میں, اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیونہی تعالی متبع سنت ہے, یعنی تم کلمے میں جس کا نام لیتے ہو سنت کا اتباع کرنے والا ہے, لہذا وہ ٹھیک ہے. یہ 24 شوال سن 1335 ہجری کو یہ جواب دیا, سمجھا. اپنا انہوں نے کلمہ پڑھایا, اور ابھی ہم کو ایک کتاب اور ملی, وہ ہم آپ کو نہیں دے سکے,
مگر اس کی بھی آپ زیراکس کرا لیں گے. ہاں یہ کتاب ہر مکہ اور مدینہ کے سکھ تازہ فتویٰ اور وہ اسی عبارت کا سوال کرنے والے نے عربی میں سوال کیا، اس کا جواب دیا اور مکہ اور مدینے کے علماء نے اس کی تائید کی. وہ اس میں مگر اس میں سامنے اردو ترجمہ بھی اس کا. یہ جو کتاب ہے سوال کرنے والے مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھ جی، انہوں نے تائید بھی حاصل کی ہے. تو تائید اس میں اردو میں ان کا ترجمہ بھی اس میں ہے اور اس میں جواب بھی ہے، جواب کا بھی اردو ترجمہ ہے اور جو علماء نے تائید کیا عربی میں اس کا بھی سامنے اردو ترجمہ ہے. اور یہ سب اس کے اندر بمبئی کی تصدیق وہ اس کے اندر ہے، مکہ معظمہ کی تصدیق، جدہ کی تصدیق، مدینہ منورہ کی تصدیق جو علماء نے تصدیق کی ہے. اس میں اس بات کو یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ کتاب کو آپ کر لیں گے، وہ زیراکس کر لیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک رہے گا. اس میں یہ بتایا ہے کہ حضور کی گستاخی یا توہین میں یا کلمے میں اس زبان کی لفظش کا بہانہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا. کرنے والا کافر ہے. ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ تو اس سے کفر ہو گیا ہے، تو توبہ کر. مگر انہوں نے بجائے اس کفر کو کرنے اس کی تائید کر کے خود اس کفر کا شکار ہو گئے. تو پھر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بعد میں جب اعتراض کیا گیا؟ یہ تو اعتراض اس وقت نے جواب کچھ بھی نہیں دیا. کوئی ان کا جواب ان کی طرف سے آج تک کوئی دے دے اس کا جواب کہ یہ ان کا عمل یہ صحیح تھا، کوئی جواب دینے سے سب قاصر ہے. تو اس میں بالکل ہو بہو سوال جو کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کا فیض ہمیشہ رہے. ایک شخص مسمى اشرف علی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جسے اس کے چاہنے والے نے لکھ کر بھیجا کہ خواب دیکھتا ہوں، کلمہ شریف پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی تھانوی کا. اتنے میں خیال ہوا کہ تجھ سے غلطی ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اشرف علی نکل جاتا. مجھ کو علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے ہی نکلتا. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اتنے میں زمین پر گر گیا، نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اندر کوئی طاقت نہ رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بے حسی اور سر ناطاقتی بدستور تھا. لیکن خواب و بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا. بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو ارادہ ہوا کہ اس کو دل سے دور کیا جائے. کہیں خیال بیٹھ گیا، پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف. حالانکہ بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا. دوسرے روز خوب رویا. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں. کہا تک عرض کروں، ختم ہوا. اور جو اس شخص نے لکھا اس پر اشرفی نے اسے جواب لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو متبع سنت ہے. اور یہ سارا واقعہ خود اشرف علی نے اپنے مائع کیا. والملا اس پر خوشیاں مناتا ہوا، بلکہ اپنے مریدوں کو اس طرف بلاتا ہوا کہ اس کی تعظیم، اس کی فضیلت کی ترجیح میں ایسا ہی غلو کریں. اس لیے کہ اس رسالے کا مقصود ہی یہ ہے کہ مریدین اسے اپنی ہدایت میں راہ راست پر جانیں. تو ان دونوں شخصوں کے بارے میں شریعت روشن کا کیا حکم ہے؟ اور یہ اشرف علی وہی ہے جس نے اپنے ایک رسالیہ میں کہ 3 ورق سے زائد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت باطل کرنے کو لکھا کہ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح اس کے ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے. اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنین بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اور بے شک اس کے اس قول کے سبب اکابر علماء حرمین شریفین نے اس پر حکم لگایا کہ وہ کافر مرتد ہو گیا. اور یہ کہ اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، جیسا کہ حسام الحرمین میں مفصل ہے. ہمیں فائدہ دیجیے، اللہ آپ کو ثواب کثیر کرے. یہ سوال الجواب. تو الجواب میں الہی تیرے ہی لیے حمد ہے، اپنے نبی پر درود بھیج جو حمد کے نبی ہیں اور ان کے آل و اصحاب پر کہ دین کے ستون ہے. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے جھٹکوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں. ائمہ دین نے دربار کفر
زبان بہکنے کا عذر قبول نہیں فرمایا کہ بہک گئی زبان دربار کفریہ کلمہ نکلے آپ کہتے زبان بہک گئی تو یہ عذر نہیں، یہ عذر قبول نہیں فرمایا، ورنہ ہر خبیث دل والا جرت کرتا کہ کلم کھلا اللہ رسول کو گالیاں دے، جو خبیث دل کے ہوں گے وہ اللہ رسول کو گالیاں دے، اوکے میری زبان بہک گئی۔ امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں فرمایا کوئی شخص زبان بہکنے کے دعوے سے دربار کفر معذور نہ سمجھا جائے گا، اور اسی میں امام محمد بن ابی زید سے ہے کہ ایسی بات میں زبان بہکنے کا عذر کسی کو نہ سنا جائے گا، اور اسی میں امام ابوالحسن قابسی نے اس شخص کے بارے میں جس نے نشہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی فتویٰ دیا کہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس پر ظن ہوتا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے اور اپنے ہوش میں بھی ایسا کہا کرتا تھا۔ پھر زبان بہکنا اگر ہو تو ایک دو حرف میں، نہ کہ دن بھر بہکے، یہ نہ قابل قبول نہ کسی طرح معقول۔ جامع الفصولین کے فصل 38 میں ہے کہ ایک شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوا، اس پر بولا کہ تو نے میرا مال لیا اور میرا بچہ لے لیا اور یہ چیز لے لی، اب تو اور کیا کرے گا، اور رہ بھی کیا گیا ہے جو تو نے نہ کیا، اسی طرح کے اور الفاظ کہے وہ کافر ہو گیا، یعنی خدا سے کہتا ہے کہ تو نے میرا مال لے لیا اور میرا بچہ لے لیا اور یہ لے لیا وہ لے لیا، اب میرے پاس اور کیا ہے، اس طرح سے تو اسی طرح کے اور الفاظ سے تو کافر ہو گیا۔ ایسا ہی امام عبد الکریم سے مروی ہے، اس سے عرض کی گئی بھلا اگر بیمار نے ایسا کہا اور شدت مرض کے بعد کے سبب اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا دو ایک حرف بلا کر زبان سے نکل سکتے ہیں، اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ اسے کافر مانا جائے گا اور زبان بہکنا کو عذر سچا نہ سمجھا جائے گا۔ تو جب آدھی سطریں زبان بہکنے کا عذر نہ مانا گیا تو اس میں کیوں کر مان لیا جائے گا جسے اس نے سوتے اور جاگتے دن بھر رٹا، بلکہ وہ بے شک حد سے گزرا ہوا سخت جھوٹا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو ارادے قلب کا تابع بنایا؟ ہمارے سچے اور سچ کے روشن فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، سنتے ہو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ سنورے تو سارا بدن سنور جائے اور بگڑے تو سارا بدن بگڑ جائے، سنتے ہو وہ دل ہے، تو اس کی بات اور اس کی زبان نہ بگڑی مگر یہ کہ اس سے پہلے اس کا دل اس کا باطن بگڑ چکا تھا، اور یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زبان اس کے منہ میں ایک خودسر جانور ہے کہ دل کے تابع نہیں، جیسے کوئی سرکش نہایت شریر گھوڑا کسی کمزور حد بھر کے ناتواں سوار کے نیچے ہو کہ وہ تو داہنی طرف جانا چاہتا، گھوڑا نہیں پھرتا مگر بائیں طرف، وہ جب اسے داہنی طرف پھیرتا ہے تو گھوڑا بائیں جانب جاتا، یہاں تک کہ سارے دن زبان اور دل میں جھگڑا رہا اور زبان ہی غالب رہی۔ یہ نہ عقل میں آنے کی بات ہے اور نہ سنی جائے، بلا شبہ اس پر کفر کا ایسا حکم ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اور کبھی تم نے کسی دعوے اسلام رکھنے والے کو سنا کہ دن بھر محمد رسول اللہ کی جگہ فلاں رسول اللہ کہے، یا اپنے باپ سے کہے اے کتے کے پلے، کتے اے سور کے بچے، سور، اور صبح سے شام تک اسے دہراتا رہے پھر کہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے میرے باپ، اے میرے سردار، زبان میری مخالفت کر کے باپ اور سردار سے کتے اور سور کی طرف جاتی تھی۔ اس طرح سے کوئی کہے کوئی مانے گا اس کو؟ اچھا سور کی طرف جاتی تھی، باقی ہے اللہ کو یہ نہ ہوا اور اس سے پاگل کے سوا کوئی نہ قبول کرے گا، یہ اس کے کہنے کا حکم ہے۔ اور وہ جو اشرف علی نے اسے جواب میں لکھا تو وہ کفر کو پسند کرنا ہے، اور کفر کو پسند کرنا بلا شبہ کفر ہے، کفر کو پسند کرنا بلا شبہ کفر ہے۔ اور اس پسند کرنے کا یہی سبب ہوا کہ اس نے اس میں اپنی تعظیم دیکھی اور اپنے آپ کو اللہ اللہ قوی کا رسول بتانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے بالاستقلال اپنے اوپر درود اور نبوت سے اپنی تعریف کو شاد اچھا ان سب کو جائز رکھا، کچھ کتابت کا اس میں خیر، اور اسے اس تباہ ہونے والے کے لیے تسلی ٹھہرایا۔ بھلا دیکھو تو اگر کوئی شخص تھانوی اس کے ماں باپ کو دن بھر گالیاں دیتا اور کہتا میں تو تیری مدح کرنا چاہتا تھا، زبان نے اس گفتگو میں میرا کہنا نہ مانا، تجھے اور تیری ماں اور تیرے باپ کو صبح سے گالیاں دیتی رہی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، تو کیا اشرف علی یا کوئی کمینہ آدمی اگر چمار یا بھنگی یا اس سے بھی زیادہ کمینہ اس عذر کو قبول کر لیتا اور کہتا اس میں تمہارے لیے تسلی، وہ جسے تم دوست رکھتے ہو گالیاں دیتے ہو ضرور سوروں کی نسل سے؟ ہرگز نہیں، بلکہ غصہ سے جل جاتا، جھنجھلاہٹ سے مر جاتا، جو کچھ بن پڑتا اس کے ساتھ کرتا، یہاں تک کہ موقع پاتا تو قتل کر دیتا۔ اشرف علی کے یہ تسلی دینا اسی سبب سے ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہلکا کیا اور مرتبہ نبوت اور رسالت اور سب سے بڑے رتبہ ختم نبوت کی تحقیر کی، اور اپنے نفس امارہ کی طرح جو بکثرت اسے بدی کا حکم دیتا ہے نبوت اور رسالت کی نسبت کرنے کو پسند کیا۔ بے شک وہ اپنے جی میں بہت مغرور ہوئے اور
बड़ी सरकशी की, तो कुछ शक नहीं कि अशरफ अली और उसका मुरीद दोनों ने बड़े गैरत वाले अल्लाह के साथ कुफ्र किया, उन्हें नफ्स की ख्वाहिशों से फरेब दिया और उस बड़े धोखेबाज ने उन्हें अल्लाह के धोखे में डाला, बल्कि अशरफ अली का कुफ्र सख्तर और मुरीद से उसका वबाल बढ़कर कि मुरीद ने तो ये गुमान करना कहा भी कि जो कुछ कह रहा सरी गलत कभी बातिल, उसने ना कौल को बुरा बताया ना कायल को छिड़का, बल्कि उसे पसंद किया और कायल के लिए तसल्ली ठहरा, मगर ताज्जुब नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी फाहिश गाली दी जो सवाल में उससे मनकूल हुई, जिसके साथ हमारे सरदारों उलमाए हरमैन शरीफैन ने उसको कुफ्र का हुक्म किया, तो उससे कुफ्र का ताज्जुब किया जाए। और जब उसके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा इल्म गैब हर बच्चे और पागल और चौपाई को हासिल है, और इसमें शक नहीं कि वो अपने नज़दीक उन बुरे खसीसों से ज़्यादा इल्म रखता है, अपने जाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म फजीलत में ज़्यादा हुआ, तो उसे सजावार हुआ कि अपने ही आप को नबी और रसूल समझे, न कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह यूं ही मोहर लगा देता है हर मगरूर जालिम के दिल पर। फिर खुदा की कसम, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ताक में है और उनके मुखालिफ के लिए जहन्नम का अजाब है, और अल्लाह खूब जानता है जो उनके दिलों में भरी है। अब जानना चाहते हैं जालिम कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। वल्लाहु ताला आलम व इल्मुहु जल्ल मजदहु अतम व अहकम। ये असल में जवाब लिखा था फिर फाजिल बरेलवी ने, सवाल किया फाजिल बरेलवी ने ये जवाब लिखा, फिर मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी ने इसको उलमाए हरमैन तैयबैन के पास पेश किया, तो उस पर क्या नाम है, अब हरमैन तैयबैन के तस्दीक़ात मक्का मुअज़्ज़मा, कुछ शक नहीं इस फाजिल अल्लामा ने जवाब दिया वही सरी हक है जिससे उदूर की गुंजाइश नहीं, और ऐसा सवाब जिससे मफर नहीं, यानी बहुत दुरुस्ती है। इसके लिखने वाले कौन हैं? मक्का मुअज़्ज़मा के काज़ी क़ुज़ात और तमाम बिलाद अरब के मुफ्ती और उलमाए मक्का मुअज़्ज़मा के सरदार अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान सिराज, ये सन 1335 की मोहर की तरह। और ये काजी मक्के मुअज़्ज़मा असद दुहान, मुफ्ती मालिका मोहम्मद आबिद बिन हुसैन, मुफ्ती शाफी अब्दुल्ला मोहम्मद सालेह, और तस्दीक़ जद्दा जो कुछ इसमें जिक्र किया सही है, लिखा इसको अली तबीब ने अमीन फतवा शाफिया मदीना मुनव्वरा। बहरहाल ये तस्दीक़ात हैं, वो भी उसके अंदर है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कलमा पढ़ाया अपना, और उसमें क्या नाम है, उन्होंने बजाय इसकी कि उस पर सरगनश करें, उसको तसल्ली दी है कि इसमें तुम्हारी तसल्ली है, ये ठीक है। ये इतना शदीद अख्तलाफ, इस सिलसिले की बातें तो और बढ़ जाएंगी, मगर एक आखिरी बात और हम रब्त करके कुछ मुख्तसर करें। ये देखिए, और बड़ी अहम बात भी हुआ, ये तहज़ीरुन नास है। तहज़ीरुन नास के लिखने वाले मौलवी कासिम नानौतवी, ये दारुल उलूम देवबंद के बारे कहे जाते हैं। अच्छा, दारुल इशाद भी जो ये है मुकाबिल मौलवी मसादे बनाते। वैसे इन बातों की तावील और तर्जीह में तो लोग लगे, इसका ही मुराद समझ रहा, बात बन नहीं गई। इसमें ऐसा था कि दुर्र मंसूर एक किताब है, ये जलालुद्दीन सूती ने तफसीर दुर्र मंसूर, उसमें हज़रत इब्ने अब्बास का एक कौल पेश किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का एक कौल पेश किया। उस कौल का मुराद ये है कि ज़मीन के तबके मुख्तलिफ, और हर तबके में एक एक खातम। अच्छा, हर तबके में, तो उसमें इन्नल्लाह खलक़ सबअ अर्दीन फी कुल्लि अर्दिन आदम का आदमकुम व नूहन का नूहकुम व इब्राहीम का इब्राहीमकुम व ईसा का ईसाकुम व नबियुन का नबियकुम, इस तरह के वो अल्फाज हैं। तो उस सवाल करने वाला ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातिमुन नबीन, तो आपका ज़माना सबके आखिर में होना, तो वो जो हर तबके में खातिम है, आखिर इस कौल का मतलब क्या है? सवाल किया है। अच्छा, कि भाई वो सब हर तबके में जब खातम जो है तो हमारे हुजूर से पहले के हैं या बाद के? अगर वो तबके वाले हुजूर के हमारे हुजूर के बाद के हैं तो हुजूर के खातिमुन नबीन उस माना में कहाँ है? आखिरी तो हर तबके में फिर आएंगे कोई ना, समझा? तो इसका जवाब आप बहुत दे सकते हैं। एक जवाब यही दे सकते हैं
کہ ٹھیک اگر وہ ہر طبقے میں کچھ ہوں بھی مبلغ مسلم، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی طبقے میں ہوگا تو کوئی اول ہوگا، کوئی آخر ہوگا ہی ہوگا، مگر وہ جو آخر ہوگا اس کا زمانہ ہمارے حضور کے زمانے سے پہلے ہوگا. حضور حقیقی طور پر جیسے آخری نبی ہیں ویسے ہوں گے. جواب دیا، ختم ہو گئی بات. انہوں نے دوسری منطق کی. پہلے آپ سمجھ لیں جو قرآن کریم ولیکن رسول اللہ خاتم النبی، اس میں اس بات پر اجماع امت کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہے. یہی حضور نے بتایا، یہی صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین تمام آج تک اس پر اجماع تھا کہ قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کے معنی آخری نبی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرا معنی دیا. انہوں نے کہا کہ زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ اول آخر کوئی بھی اول آخر ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ لہذا حضور کا جو خاتم النبیین کا معنی یہ آخری نبی جو لے رہے ہیں یہ عوام کا خیال ہے. سمجھا؟ اب وہ بالکل وہ عبارت آپ سنیے جو ان کی عبارت ہے مکمل. بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے، اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے. جیسے قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا وہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. تاخر زمانے میں نہیں، نہ زمان کے لحاظ سے اول آخر ہونے میں کوئی فضیلت بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ سمجھا؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے تو اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. یعنی یہ مقام تعریف کا نہیں، پھر تو صحیح کا مقام ہے تو پھر آخری نبی لینا اس کا معنی صحیح نہیں. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. اس میں تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے. آخر اس وصف میں اور قد و قامت اور شکل و رنگ و حسب و نسب سکونت و وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے؟ تو اس کو ذکر کیا اور ان کو ذکر نہ کیا. اب یہ بہت ہی طوالت کی طرف چلے گئے. منشا ان کا یہ تھا ہے پوری عبارت کا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں زمانے کے لحاظ سے. آگے چل کر کے یہ بات کریں گے کہ خاتم النبیین کا معنی رتبے کے لحاظ سے وہ سب کے آخری، مرتبے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے. یعنی افضل الانبیاء کا مفہوم سمجھ لیجیے. تو انہوں نے ایک ایسا معنی دیا کہ پھر خود ہی جب انہوں نے اس کی وضاحت شروع کی کہ خاتم النبیین کا معنی جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں بڑی خوبی ہے. سب سے بڑی خوبی انہوں نے کیا بیان کی ہے کہ مختلف صفحات کے اوپر دیکھیے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی عبارتوں کو ملا کے ہم کوئی مفہوم دے رہے ہیں. ہر عبارت مستقل ہے، اپنے مفہوم کو واضح کرے. تو اب انہوں نے کہا 18 صفحے غرض اختتام اگر وہی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا، یعنی جو میں نے کہا کہ یہ آخری نبی نہیں بلکہ مرتبے کے لحاظ سے آخری، تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا. یعنی ہم نے جو معنی بتایا ہے اس معنی میں خوبی یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی رسول ہی خاتم رہتے ہیں.
इतनी अच्छा। और उसके बाद फिर सफा 18 पर तो ये किया, और सफा 34 के ऊपर सफा 34 पर फिर आते हैं, अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क ना आ जाए, चे जाए कि आपके मुआसिर किसी और ज़मीन पर फर्ज कीजिए या ज़मीन में कोई और नबी तजवीज़ किया जाए, तजवीज़ की बात। हुजूर के पहले वाले को तो जाने दीजिए, उसके हिसाब से तो खातिम है ही है। हुजूर के ज़माने में भी कोई आ जाए तो आपकी खातमियत बाकी रहती है, हुजूर के बाद भी कोई आ जाए तो आपकी खातमियत बाकी रहती है। खातमियत का ये माना। अच्छा लुत्फ, ये माना जो आप बता रहे हैं, क्या इससे पहले भी किसी ने बताया? सवाल ये, तो उसका जवाब ये देते हैं कि अब इसमें ये सवाल करते हैं कि साहब आज तक किसी ने ये नहीं बताया, तमाम उम्मत का इजमा है कि खातमुन नबीय्यीन के माना आखिरी नबी, और आप कहते हैं ये माना सही है, वो आवाम का ख्याल है, तो इसमें तो बड़ों की तौहीन होती है। उसका ये जवाब देते हैं कि नहीं साहब, से बड़ों की तौहीन नहीं होती। ये बात सही है कि ये बताया है, और इससे बड़ों की तौहीन नहीं होती। क्यों? इसलिए कि अगर किसी बात की तरफ बड़ों की तवज्जो ना जाए और एक छोटा बयान कर दे, इसमें बड़ों की तौहीन नहीं होती। क्योंकि ऐसा होता है कि छोटे का निशाना सही लगता, बड़े का नहीं लगता, समझा? तो उसको उन्होंने यूं अदा किया है। रही ये बात कि बड़ों की तावील को न मानिए तो उनकी तहकीर नौज़ुबिल्लाह लाज़िम आएगी, ये उन्हीं लोगों के ख्याल में आ सकती है जो बड़ों की बात फ़कत अज़राह बेअदबी नहीं माना करते। ऐसे लोग अगर ऐसा समझें तो बचा है अलमरो यतीस अला नफ्सी, अपना ये वतीरा नहीं, नुकसान शान और चीज़ है, ख़ता और निस्यान और चीज़। यानी अगर बड़ों से ख़ता निस्यान हो गई वो बात और है, वो तो भूल करके ऐसा किया उन्होंने। और अगर बवजह कम इल्तिफ़ाती बड़ों का फहम किसी मज़मून तक न पहुंचा तो उनकी शान में क्या नुकसान हो गया? यानी अगर उन्होंने तवज्जो नहीं की और हम जो बता रहे थे उनका ज़हन नहीं गया, इसमें उनका नुकसान की क्या बात है? और किसी तिफले नादान ने कोई ठिकाने की बात कह दी तो क्या इतनी बात से वो अजीम शान हो गया? यानी मैंने अगर ठिकाने की बात कह दी तो इसमें बहुत बड़ा नहीं हो गया, और अगर बड़ों ने इधर तवज्जो नहीं की तो इससे वो छोटे नहीं हो गए। फिर कहा कि गाह बाशत की पौधा के ना दां बागलत पर हदफ जन्नत तीरे। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा बच्चा भी गलती से सही निशाना लगा देता है, कभी ऐसा होता है। अब उसके बाद फिर ये कहते हैं हाँ अगर बाद वजूह हक, अगर फकत इस वजह से कि ये बात मैंने कही और वो अगले कह गए थे, ये मैंने कही वो अगले कहे, मेरी ना माने और पुरानी बात गाए जाए, तो पता नजर इसके कि कानून मोहब्बत नबवी से इस बात बहुत बईद है। वैसे भी अपने अक्ल फहम की खुद पर गवाही दी। क्या मतलब? अब वहां आगे फिर कहते हैं कि अब तो हक वाज़ेह हो गया, मैंने हक कह दिया कि खातमुन नबी के माना आखिरी नबी नहीं। अब इसके बाद सिर्फ इसलिए कि साहब बड़ों ने नहीं कहा था और अब हक वाज़ेह हो गया, फिर भी आप पुरानी बात गा रहे हैं, फिर वही बात लट रहे हैं, तो ये साहब ये बात सही नहीं है, समझो? ये इन्होंने किया। तो इस बात का भी एतराफ है कि ये माना जो मैं बता रहा हूँ ये इजाज़े बनता, ये मैं इसलिए बात, इससे पहले किसी ने इस माना को नहीं बताया। अब इस पर इन्होंने बहुत पेचोदाग और बहुत ही इसका एक जवाब भी देने की कोशिश की है बाद में, वो सब बिल्कुल बेहतर जवाब है। हमारा एतराज़ सिर्फ इतना, हमारा एतराज़ है कि कुरान करीम में लफ्ज़ ख़ातमुन नबी इसका माना ज़माने के लिहाज से आखिरी नबी, और इस माना पर इजमाए उम्मत, इस माना पर उम्मत का इजमा है, और इजमाए उम्मत का इनकार कुफ्र है। और दूसरा ये है कि जब अगर खातमुन नबीय्यीन के माना आखिरी नबी नहीं है और नबी के बाद भी कोई नबी आए तो हुजूर की खातमियत में फर्क नहीं आता, तो फिर कादियानी का कसूर क्या? कादियानी ने अपनी नबूवत का दावा किया मगर रसूल अरबी से अपने को अफजल थोड़ी बताया। जब आपने मुमकिन मान लिया एक चीज, इनकी बात की तायीद की ना किसने? ये जो लिखा है उसकी तायीद हुई। जब इन्होंने मुमकिन मान लिया कि हो सकता तो खातमियत में फर्क नहीं आता, तो उसने कहा तुम मुमकिन मानते हो,
ہم واقع مانتے ہیں. ایک ممکن ہم کہتے ہیں بارش ہو سکتی ہے، آپ نے کہا بارش ہو گئی تو اب اتنا کہہ دینے سے آپ کافر تھوڑی ہو جائیں. دوسرا وہ قادیانی کلمہ تو وہی قادیانی کا بھی کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کلمہ بھی صحیح پڑھنا کلمہ، تو قادیانی بھی وہی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد. کیا اختلاف ہے؟ قرآن کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. صرف خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانتا ہوں، یہی آپ بھی نہیں مانتے. اچھا اب ایک شوشہ انہوں نے اور لگایا کہ ہم خاتم النبیین کا جو معنی لیتے ہیں اس کے لیے آخری نبی ہونا لازم ہے، جیسے کہ چاند کے لیے روشنی ہونا لازم ہے، یعنی دونوں کو بھی جدا نہیں ہوگی. ایک چکر یہ بالکل ایک فریب دے رہے ہیں، سمجھا؟ لازم ہے. ہم اس بحث نہیں جاتے، ہم صرف اس بات میں اجماع امت میں کیا معنی ہے وہ بتاؤ. وہ کون سا معنی خاتم النبیین کا ہے جس پر امت کا اجماع ہے وہ بتاؤ. یہ لازم ہے وہ لازم ہے کا سوال نہیں. قرآن میں جب خاتم النبیین کا لفظ آیا تھا تو کس معنی کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ بتائیے. کوئی جواب نہیں ملا، صرف یہ آخری نبی. اچھا اب اگر آخری نبی ہم لازم ہی مان لیں تو ایک چیز آپ بتائیے، سورج کے لیے دن کا وجود لازم ہے. طلوع جب سورج کے طلوع کے لیے دن کا وجود لازم ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا ہو دن نہ ہو، یا دن ہو سورج نہ ہو؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جو آپ یہ کہتے ہو کہ آخری نبی ہونا خاتم ذاتی کے لیے خاتم زمانی لازم ہے، خاتم ذاتی کے لیے خاتم زمانی لازم ہے، تو دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، اب تو جدا تو نہیں ہوگا. جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے تو جب آخر آپ جو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کے بعد میں آپ کوئی آئے تو پھر بھی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. کیوں نہیں؟ جب دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو ایک ختم ہوگا کہ نہیں. جب حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو خاتمیت زمانی ختم ہوگی، اور خاتمیت زمانی جب ختم ہوئی تو ذاتی بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ لازم تھی. کیا صحیح ہے؟ جب حضور کے بعد کوئی نبی آیا تو دن تو گیا، اور جب دن گیا تو سورج بھی گیا، اس لیے کہ لازم تھا. ایک رد ہو جا رہا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دن تو چلا جائے سورج باقی رہے. تو وہ لازم ہوتم کا لفظ جو ہے دھوکہ ہے، ذہن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ خاتم النبی اور مختصر سا سوال کہ قرآن میں ہم کو تم تفاسیر و احادیث کی روشنی میں سمجھاؤ کہ اللہ نے جو خاتم النبیین کا لفظ رکھا اس کا معنی کیا، اور وہ کون سا معنی ہے جس پر امت کا اجماع. تو یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا معنی نیا، ہم جو بتا رہے ہیں وہ نیا معنی ہے. تو اب اجماع وہی اسی پر ہو گیا، ان سے پہلے تو کسی نے وہ بتایا نہیں، تو اجماع اس پر ہو گیا. اور اجماع امت جس معنی پر ہو جائے اس کا انکار کفر ہوتا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بات دیوبند سے پہلے تک کسی نے نہیں کہی. ہاں نہیں اچھا اب اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، یہ تحذیر الناس سے پہلے کسی نے نہیں کہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم دیوبندی حضور کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح تشبیہ حفظ الایمان سے پہلے کسی نے نہیں کہا. سمجھا؟ براہین قاطعہ میں حضور کے لیے کیا نام ہے جو پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، اس براہین قاطعہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. سمجھا؟ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا دیا عالم داد میں اور اس کو تسلی کا سبب یہ خیال اس سے پہلے کسی نے نہیں، تو ہم کہتے کہ تم نہیں ایجاد کیے ہو، تو تم الگ مذہب ہو، ہم الگ نہیں. ہم بریلوی ہیں، تم دیوبندی ہو، اس لیے کہ تم اس کے باوجود ان کے پیچھے جا رہے ہو. صحیح قصہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ لاؤ کہ فاضل بریلوی نے کہا اس سے پہلے کسی نے نہ کہا، ایسا ہو تو پیش کرو. ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. تو اس طرح سے کینن ہے، اور بھی بہت ہی ابھی آپ کھنگا لیجیے. مولود و فاتحہ میلاد کے تعلق سے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کا انداز دیکھیے.
मौलूद शरीफ का जवाब पेश किया ना, मौलूद शरीफ का जो अभी हमने पेश किया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। और अच्छा अब इनका हाल देखिए कि 147 सफ़े पर ये फतावे रशीदिया है, रशीद अहमद गंगोही साहब के फतावे हैं, उसको जमा किया। सवाल भी करने वाला कितना मुहताज होकर कर रहा। जिस उर्स में सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और तक़सीम शीरीनी हो, शरीक होना जायज़ है या नहीं? अब इसमें कोई खुराफात तो नहीं, नाच गाना तो नहीं, तो कहते हैं किसी उर्स और मौलूद में शरीक होना दुरुस्त नहीं, कोई सा उर्स और मौलूद दुरुस्त नहीं। ये जवाब दे रहे, ये नहीं कि भाई ये खुराफात ना हो, ये जाती ना हो, ये इसराफ ना हो। तो मौलूद शरीफ का ये हाल है कि अच्छा आप चलिए मुहर्रम, एक सवाल फिर किया किसने, मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज शहादत का बयान करना माँ अशार बरवायत सहिया या बात ज़ईफा भी नी सबील लगाना, चंदा देना, शरबत दूध बच्चों को पिलाना दुरुस्त है या नहीं? सही रवायत के साथ अगर हम करें तो क्या करें? मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन करना अगरचे बरवायत सहिया हो, सही रवायतों के साथ हो, या सबील लगाना, शरबत पिलाना, ये चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त, समझा? और तशब्बुह रवाफिस की वजह से हराम, यानी इसमें राफिजियों से मुशाबिहत होती है। हालांकि बुरी बातों में मुशाबिहत हराम होती है, अच्छी बातों में मुशाबिहत हराम नहीं होती। अब राफिजी दिन भर कुरान पढ़ता रहे तो हम कहेंगे साहब राफिजियों से मुशाबिहत तो देख कुरान पढ़ना छोड़ दें। अच्छा ये तो रहा कि शरबत हराम, शीरीनी हराम, ये सब हराम। अच्छा अब इधर देखिए शीरीनी हराम सब। अब 448 सफा देखिए इसका, इस तरह से आप खंगालिएगा तो न जाने कितने 448 सफा में क्या है। अट्ठासी 488 ये देखिए सर, यहाँ तो सब हराम, मगर यहाँ पर क्या है? हिंदू त्योहार होली और दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीलें या पूरी या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं। इन चीजों को लेना और खाना उस्ताद और हाकिम और नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है। जवाब ये उसी फतावे रशीद 488 हाँ 84 से समझो। इस तरह से इतनी बातें हैं कि कहाँ तक आदमी आप रखें। इसमें हम अभी कुछ उन बातों को हम कहाँ तक आपको सुना कि तक़वीतुल ईमान की क्या अहमियत है। खुद रशीद अहमद गंगोही ने तक़वीतुल ईमान की कितनी तारीफ की, समझा? और खुद थानवी की नज़र में तक़वीतुल ईमान का क्या दर्जा। ये असल में किताब है अरवाह सलासा, इसका नाम है हिकायात औलिया। इसकी तरतीब लोगों ने दी है मगर हाशिया मौलाना अशरफ अली थानवी ही ने चढ़ाया। तो ये उनकी बड़ी मोतबर किताब है, समझा? बड़ी मोतबर किताब। अब इसमें तक़वीतुल ईमान की जो तारीफ इन लोगों ने की है वो तो की ही है। हम ये बताना चाहते हैं कि खुद लिखने वाला क्या कहता है। तक़वीतुल ईमान के लिखने वाले हैं इस्माइल देहलवी, और वो सारी इबारतें तक़वीतुल ईमान की हैं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज़ का अख्तियार नहीं। वो तक़वीतुल ईमान की इबारत है कि हुजूर हम ताज़ीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए। हुजूर के बारे में कहा कि मारकर मिट्टी में मिलने वाले हैं, ज़र्रे नाचीज़ से कम, खुदा की शान के आगे चमार से ज़्यादा जलील। इस तरह के अल्फाज जो है वो तक़वीतुल ईमान के हैं, समझा? पीठ के पीछे से बेखबर, ये सब वो तक़वीतुल ईमान तो मुसलसल उसी पर आप लिखते जाइए तो बहुत एक पूरा कैसेट आपके तैयार हो जाए, ऐसा मामला। मगर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तक़वीतुल ईमान खुद लिखने वाले की नज़र में क्या, और जब उसने लिखा था लोगों के सामने पेश किया था तो उस दौर के लोगों के तासुरात और वो रवायत उन्हीं के घर वालों से, बस वही एक वाक़या उसमें
اس سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ جان بوجھ کر کے ان لوگوں نے فتنے اٹھائے. جس چیز میں آپ خود جانتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا آپ اس کو کیوں اشارہ کرتے ہیں؟ کیا سمجھے؟ اب دیکھیے سنیے. خان صاحب نے فرمایا، اصل میں خان صاحب کی حکایات ہی جمع کر رہے ہیں اور یہ وہی کتاب ہے مختلف لوگوں کی حکایات، جس میں اسماعیل دہلوی کی جو حکایت کے تعلق سے اب راوی کوئی. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس، ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس، اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانے میں بھی تھا. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا. لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی، استاد امام بخش سبائی اور مولانا مملوک علی صاحب بھی تھے. اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا. جانتے ہیں کہ جو امور شرک خفی تھے اس کو ہم نے شرک جلی لکھا. شرک خفی کیسے؟ جیسے ریا، آپ خدا کو عبادت کریں تو کسی کو دکھانے کے لیے، تو اس کو شرک خفی کہتے ہیں. تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. اور شرک جلی وہ ہے جسے خدا کے سوا کسی کو پوچھنا، کافر ہو گیا تو کافر ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں یہ شرک خفی ہے جس کو آپ کے ساتھ، حالانکہ وہ شرک خفی ہے کہ نہیں وہ بات بحث الگ، مگر آپ جانتے ہیں یہ شرک خفی ہے. آپ اس کو یعنی جس کی کرنے والا گنہگار اس کو آپ اس کے کرنے والے کو آپ کافر و مشرک بتا رہے ہیں. یہ جان ہے خود ہی اقرار، یہ اقرار ہی. تو کہتے ہیں کیا کہ بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے. گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ گھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. لڑ گھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میرا خیال ہے. اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے، ورنہ اسے چیک کر دیا جائے. یہ پوچھا خود اسماعیل دہلوی نے. اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے مگر فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے. ایک نے یہ مشورہ تھا کہ ترمیم کو کیا پیشات کریں. اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، عبداللہ خان علوی، مومن خان نے مخالفت ہی کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں. اس پر آپس میں گفتگو ہوئی، گفتگو بازی بھی اتفاق طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے. چنانچہ اسی طرح اس کی اشاعت ہو گئی. اشاعت کے بعد مولانا شہید حج کو تشریف لے گئے اور حج سے واپسی کے بعد 6 مہینے دلی میں قیام رہا. اس زمانے میں مولانا اسماعیل گلی کوچوں میں واز فرماتے تھے. مولوی عبدالحی صاحب مساجد میں. 6 مہینے کے بعد جہاد کے لیے تشریف لے گئے. یہ قصہ میں نے مولوی عبدالقیوم صاحب اپنے استاد میاں جی محمدی صاحب وغیرہ سے سنا. یہ خود آپ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں ہم نے شرک خفی کو شرک جلی کر دیا، اس میں ہم نے تشدد کیا، اس کو چھپنے سے شورش پیدا ہوگی. سمجھا؟ یہ تو لکھ خود آپ کے خیال ہے. ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا کیا خرافات ہیں وہ تو ہماری نظر، مگر جب آپ اس کے معترف تھے تو آپ نے امت میں فتنہ کیوں پیدا کیا؟ ترمیم کیوں نہ کی؟ ترمیم کیوں نہیں کرتی آپ نے؟ جب کچھ آپ کی شادی کہہ رہے تھے کہ اس میں ترمیم کر دو تو کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس یہی مزاج کی شدت اور ایک نئی بات پیدا کرنا اور اس میں کچھ کہنا ہے وہی جو قیادت. مگر فائدہ ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ امت میں اختلاف ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایک قوم ان کے ساتھ چلے گی کہ نہیں چلے گی، اپنا مانے گی کہ نہیں مانے گی. پرانی بات کہتے رہو گے تو کون آپ کا اپنا مانے گا؟ تو یہ ہے تقویۃ الایمان. اسی کو رشید احمد گنگوہی بڑی تعریف کر رہے ہیں، شرف علی تھانوی تعریف کر رہے ہیں اور خود لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ فتنے کی کتاب ہے. فتنے کی کتاب اور فتنہ برپا ہوا، انہوں نے جو لکھا وہ صحیح. اچھا ٹھیک ہے.